بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اب تک ٹیلی ویژن کے مارننگ شو نیوز کیفے میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اوکے، مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہوں گے، کیونکہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے حساب سے ہے ہی بہت اہم دن۔ آج کے دن پاکستان نے بحیثیت اسلامی ملک پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک ایسا ملک بن کے دکھا دیا کہ ہم پوری دنیا میں اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ پیغام تھا بھارت کے لیے۔ بھارت کی جارحیت کو زندہ درگور کر دیا ہم نے آج کے دن۔ آج کے دن 28 مئی کو 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور یہ ایک تجربہ کیا تھا جس سے کم از کم بھارت، جو کہ ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی ایک بڑا ملک تصور کرنے لگا تھا، اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید اب سب اس سے چھپ جائیں گے، اس سے دب جائیں گے، اس کے خوف میں آ جائیں گے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، یوم تقبیر کے حوالے سے، کہ یوم تقبیر کہ یہ جو دن ہم مناتے ہیں 22 سال سے ہم مناتے آ رہے ہیں، آخر اس کی نوبت کیوں آئی؟ اور جب ہم نے یہ ایٹمی دھماکے کیے، یہ تجربے کیے، تو اس وقت پوری دنیا کی طرف سے جو دباؤ دیکھنے میں آیا، کیا ہم آج بھی اس کے اثرات تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے۔ آج ہمارے مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک سینئر تجزیہ کار جناب عبید شاہ صاحب۔ سید عبید شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ یوم تقبیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ فہیم بھائی، آپ نے کہا کہ انڈیا یہ محسوس کر رہا تھا کہ خطے میں چودھری ہوں، اور میں سب سے بڑا ملک ہوں، اور سب اب میرے پروردہ ہوں گے، میرے اشارے پہ چلیں گے۔ یہ بات یہی ہے اصل میں پاکستان کا ایٹمی خبط میں مبتلا ہونا، ہتھیار بنانے کی دوڑ میں پڑنا کوئی اچھی بات ویسے نہیں ہوتی، لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر انسان میں دفاع کی ایک مضبوط صلاحیت موجود ہو تو یہ امن کی ایک ضمانت مل جاتی ہے اس کو۔ یعنی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، وقت آپ کا کم ہے پروگرام کا، جلدی بات ہو جائے۔ گولڈا مائرا اسرائیل کی پرائم منسٹر تھیں، تو انہوں نے 1973 اور 74 میں کئی جنگیں جھڑپیں لڑیں آس پاس کے ملکوں سے، تو اس دوران انہوں نے امریکہ سے ایک ڈیل کی $6 بلین کی اسلحہ خریدنے کی۔ بہت بڑی ڈیل تھی۔ اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کی 84 لاکھ کل آبادی ہے، اور چھوٹا سا ملک ہے، کوئی بہت ہی رقبہ بھی بہت کم ہے، ایک پتلی سی پٹی ہے۔ تو ان کے ایک انٹرویو کسی جرنلسٹ نے کیا، تو ان کے گھر پہ بیٹھ کے تو اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنا پیسہ، آپ کو بڑی تنقید ہو رہی ہے، اتنی بڑی ڈیل کر لی، اسرائیل کی تو طاقت ہی نہیں اتنا پیسہ دینے کی۔ $6 بلین 1973-74 میں ایک بہت ہی بڑا اماؤنٹ تھا۔ تو گولڈا مائرا نے مسکرا کے کہا، میں نے یہ بات مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھی ہے۔ میں نے جو ہے وہ یہ پڑھا ہے تاریخ میں کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، فاقہ کرتے تھے، مگر گھر میں دیوار پر 2 تلواریں لٹکتی تھی، تو دشمن کی کبھی مجال نہیں ہوئی، اور دشمن آہستہ آہستہ زیر ہوتے ہوئے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، مگر لڑنے سے وہ کبھی اللہ کے نام پر لڑنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، ہمیں لڑنا پڑے گا، تب ہم ایک بڑی قوم بنیں گے۔ تو دفاع کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اچھا یہی بات آپ اسرائیل پر فلسطینیوں پر رکھ لیں۔ اگر فلسطینیوں کے پاس دفاعی صلاحیت ہوتی، فلسطینیوں کے پاس جدید اسلحہ ہوتا، فلسطینیوں کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی، تو کیا آج ان کا یہ حال ہوتا؟ بالکل۔ یا آس پاس کے ملکوں کی کیا یہ کیفیت ہوتی؟ دفاع آپ کا مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، آپ کے وجود کی اور امن کی ضمانت ہوتا ہے۔ تو انڈیا ظاہر ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے انڈیا نے اسے ڈائجسٹ نہیں کیا، اور انڈیا کے ساتھ ہمیں مستقل ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک تھریٹ لگا رہتا ہے کہ شاید وہ ہم پر کبھی چڑھائی کرے گا، ہمارے خلاف کوئی اس کے عزائم ہے، کوئی منصوبہ بنائے گا۔ تو ہمارے لیے اپنا دفاع جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنا بہت ہی ہمیشہ ضروری رہا ہے۔ ہم انڈیا سینٹرک کنٹری ہیں، ہمارا دشمن ہماری سرحد پر بیٹھا ہے، تو ہمیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے دشمن کے پاس کیا صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ہمارے پاس اس سے بہتر کئی قدم آگے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام انڈیا سے الحمدللہ بہت آگے ہے۔ صحیح۔ تو اچھا، ہمارے پاس اسی حوالے سے نا ایک رپورٹ بھی موجود ہے، تو چل کے وہ بھی دیکھتے ہیں، ضرور دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوستوں، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قوموں کی زندگی
فخر اور شادمانی سے منایا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ دوستو رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سید عبید شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا سید عبید شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کو ایک کیا پیغام پہنچایا، کیونکہ دنیا نے جو انڈیا کے کیے ہوئے وہ تجربات تھے ان جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے، ان کو تو کسی حد تک قبول کر لیا تھا، مگر پاکستان نے جب کیے تو بہت زیادہ دباؤ پاکستان پہ ڈالا گیا، امریکہ سمیت مختلف ممالک نے۔ تو اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے۔ جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ تصدیق نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کہا گیا، کتابیں لکھی گئیں، ٹی وی چینلز پر بات کی گئی، مضامین اخبارات میں لکھے گئے، کالم لکھے گئے کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ یہ دھماکے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس میں پیکج مل جائے، امریکہ کا دباؤ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ لے دے کر کے پاکستان کا کوئی مفاد طے ہو جائے، کچھ لیکن عوامی دباؤ اور جذبات بہت زیادہ تھے، اور پاک فوج کی جو قیادت تھی ان کا بھی خیال تھا کہ ہم اگر دباؤ، اس دفعہ ہم نے نیوکلیر ٹیسٹنگ اپنی کیپیسٹی ڈکلیئر نہیں کی تو شاید ہمارا وجود بھی نہ رہے، یہاں کوئی سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد بالآخر یہ دھماکے ہوئے۔ کریڈٹ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو نہ دیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی، ان کی گورنمنٹ نا انصافی ہوگی کہ اگر ہم ایک سول سربراہ کو حکومت کے نہ مانیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ آلٹرنیٹ آپشنز پر غور کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتانا چاہوں گا جو کلاسیفائڈ ہے، جو لوگوں کو نارملی نہیں پتہ ہوتا، کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا جو نام تھا وہ رکھا گیا تھا پروجیکٹ 706۔ یہ ایک خفیہ منصوبہ تھا بڑے زمانے تک، اور 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، اور 1974 سے 1983 تک کے درمیان یہ پروجیکٹ 706 کے تحت یورینیم کے ذریعے ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروجیکٹ پورا چلتا رہا۔ 1983 میں پاکستان یہ صلاحیت حاصل کر چکا تھا کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار موجود تھے، تیار تھے، اور پروجیکٹ 706 کا جو بجٹ تھا انیشیل وہ $450 ملین تھا، اور بعد میں ٹائمز نے اپنی ایک اشاعت میں ٹائٹل کور میں جب پاکستان نے یہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے تو لکھا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مینہٹن پروجیکٹ تھا۔ 1942 سے 1946 کے درمیان امریکہ نے جو ایٹم بم بنایا کینیڈا اور برطانیہ کی مدد سے، اس کا نام تھا مینہٹن پروجیکٹ۔ تو پاکستان کا جو پروجیکٹ تھا اس کا نام تھا پروجیکٹ 706۔ تو ہم نے اسی ماڈل کو فالو کیا، اسی ماڈل کو فالو کیا تھا، خفیہ کوورٹ ایک یہ آپریشن تھا ایٹم بھی ہتھیار بنانے کا، اور بجٹ ہمارا ان سے بہت کم تھا، بڑی مشکل حالات میں۔ اچھا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو کلیم کرتے ہیں، مطلب جو خفیہ طور پہ ایٹمی طاقت ہیں، کہ سب سے زیادہ تو ایران کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایران کے پاس شاید یہ موجود ہے یا وہ بنا رہا ہے، لیکن یہ کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے۔ تصدیق شدہ بات نہیں ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنے مہمان سے اسی طرح کی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبید شاہ، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ۔ بات ہو رہی ہے یوم تقویر کے حوالے سے۔ اچھا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خفیہ طور پہ کچھ ممالک کے اوپر مطلب شک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ یہ سارے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے فی الحال۔ ایران کے بارے میں آپ نے ذکر کیا۔ پاکستان کے اوپر پاکستان نے جب یہ ہتھیار بنائے، جوہری ہتھیاروں کا جب تجربہ کیا، ایک کامیاب تجربہ، تو دنیا کی جانب سے ایک پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آیا۔ وہ کیا تھا، اور وہ جب کوئی بھی ملک جب اس طرح ایٹمی طاقت بنتا ہے تو دنیا کی طرف سے ایک پریشر آتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، یہ دنیا یہ سمجھتی ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا میں ممالک کو جنگی خپت میں، جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں نئے نئے ہتھیار ڈیولپ کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ بظاہر ایک ایسی خوشنما بات ہے سننے کے لیے، ورنہ کوئی بھی ملک اس میں پیچھے نہیں ہے، اور خود امریکہ جو سب سے بڑا علم بردار ہے اس معاملے کا، وہ سب سے زیادہ ہتھیار ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہتھیار بنا رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا ہتھیار بنانے والا بھی وہی ہے اور دنیا کو بیچنے والا بھی وہی ہے۔ دکان بھی اسی کی ہی ہے، اس کی تو اکانومی اس پر بیس ہے۔ لیکن بہرحال جب سر جوڑ کے اقوام متحدہ میں ممالک جمع ہوتے تو وہ بات یہی کرتے ہیں کہ جو دنیا میں
हथियारों की दौड़ नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान ने जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किए तो ये पाकिस्तान के लिए तो ज़िंदगी और मौत का मसला था। पाकिस्तान अगर ये न्यूक्लियर अपनी सलाहियत डिक्लेयर न करता तो शायद पाकिस्तान हम आज यहाँ बैठे ना होते और ये हमारी दास्तान भी ना बची होती। हो सकता है कि इंडिया का जो अज़्म वो कहते हैं खपते अज़मत जो है वो हमें हम पर चढ़ाई के लिए उसे मजबूर करता, उकसाता। पाकिस्तान पर शदीद पाबंदियाँ लगी। मैंने तो वो दौर रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। मैं प्रैक्टिकली जर्नलिस्ट था उस वक्त और बड़े ज़माने मैंने देखे हैं जिनमें बेतहाशा पाबंदियाँ लगीं, एक्सपोर्ट पाकिस्तान के ऑर्डर कैंसिल हो गए, फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो गई, टेलीग्राफ ट्रांसफ़र ये सारे बंद कर दिए गए। बड़ा सख्त दौर गुजरा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मदद करने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता वो दौर जल्दी जनरल मुशर्रफ आ गए। जनरल मुशर्रफ आ गए, उन्होंने अपनी ये 9/11 हो गया और दुनिया का फिनोमेना जो है वो सारा ग्लोबल फिनोमेना चेंज हो गया। ऐसा वक्त आ गया कि दुनिया में कोई सरबराह ममलिकत ही नहीं बचा जिसकी इस्लामाबाद में हाज़िरी नहीं लगी और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसको इस्तकबाल नहीं किया 9/11 के बाद। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत थी, फ्रंट लाइन स्टेट था। तो लेकिन अच्छा, एक डाउट, कहीं ये डाउट तो नहीं होता मतलब इन बड़े ममालिक को कि इन्होंने एटमी ताकत तो ये बन गए हैं, अब कहीं ये जो ताकत है, ये जो जौहरी हथियार हैं, ये कहीं ऐसी ताकतों के पास ना चले जाएं कि जो इसका गलत इस्तेमाल कर लें, जिस तरह टेररिज्म के हवाले से भी एक डाउट जो है, ये भी एक बिल्कुल ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के बारे में ये खदशात ज़ाहिर होते रहे, इंटरनेशनल मीडिया में छपे हैं कि जी एक ज़माने में तालिबान इस्लामाबाद के करीब तक पहुंच गए, उन्होंने ठिकाने बनाए हुए, कल को वो एटमी हथियारों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये किसी को मजाक लगता है, ये ऐसी ये अज़राए तफन्नुन कह सकते हैं आप, अज़राए मजाक कह सकते हैं कि तालिबान के हाथ लग जाएंगे। ये एटम बम कोई ऐसे नहीं है कि पिस्तौल है उसमें गोलियाँ भरी और चला दिया। ये एटम बम का इसका पूरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है। इसका लॉन्चर अलग होता है, वो इक्विपमेंट अलग होता है, वॉर हेड्स अलग होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल मैकेनिज़्म है और ये इतना ऐसा नहीं है, महफूज हाथों में है, इंतहाई महफूज हाथों में। ऐसा नहीं है कि ये तालिबान जो है वो उसे उठा के कहीं रखा है लेके भाग जाएंगे। तो अब तो खैर तालिबान फिनोमेना से भी दुनिया की जान छूट गई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने खुद उनसे मुआहदा कर लिया और अफ़गानिस्तान भी अल्लाह करे मजबूत और पायदार अमन की तरफ जाए, अल्लाह करे। और हम भी इसमें अब हमारे पड़ोस में भी अमन हो, हम बहुत खुश होंगे इस बात से, हमारे भाई हैं वो। लेकिन ये कि ये जब बात की जाती थी तो ये सिर्फ महज प्रोपेगेंडा था, दबाव का एक हथकंडा था और कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसकी कोई हकीकत नहीं है कि तालिबान के हाथ भी हथियार लग सकते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से बात करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, रहने शामिल करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम से इम्तियाज पाकिस्तानी है आपके साथ। इम्तियाज साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहली तो बात यह है कि मुकाबले के हथियार तो सबके पास होने चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ही से हमें सबसे ज्यादा खतरा लाक होता है। तो एटमी ताकत बनना ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। एटमी ताकत हम बन चुके हैं, इस हद तक इंडिया कभी जाने का सोच भी नहीं सकता। चाइना में जिस तरीके से उसकी पिटाई हुई है, जैसे गली का कोई चोर पकड़ा जाता है और उसकी कुट लगाते हैं सारे मिलके, वो अभी इंडिया की जो फौज थी उसका चाइना वालों ने हाल किया है। और आप देख लें इनकी असलियत क्या। तो बात दरअसल ये इससे हट के कि हम एटमी ताकत है, पूरी दुनिया में कुछ हमारे एटमी ताकत है, मगर मेरे दिल में एक चीज है, शायद उससे आप इत्तेफाक करें या ना करें, यार कोई ऐसा भी बम बनाओ जिससे रोटियां गिरे, जिससे मिनरल वाटर गिरे, जिससे अद्वियात गिरे, जिससे खुशहाली गिरे। सारे के सारों ने सब पैसे इसके ऊपर लगा दिए। हमने तो मजबूरन बनाया, क्योंकि इंडिया से हमें इस कदर, क्योंकि वो कहते हैं ना मुंह में राम राम बगल में छुरी और पीठ में छुरा भोंकने की इंडिया की रिवायत हमेशा से रही है। हमें तो हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा और रहते हैं, और उनके तमाम अज़ाइम को हम नाकाम बनाते हैं। और एक बात और करना चाहूँगा, चाइना से स्पेशली, कि चाइना से जितनी इंडिया की पैंट गीली होती है, तो मैं चाइना के सदर मुमलिकत से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज आप कश्मीरियों के लिए जरूर बोले, आपकी एक धाड़ ही भारत का पैंट ढीला करने के लिए काफी होगी। पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद, यौम तकबीर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, ये आम आवाम के जज्बात। ओके, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, देखें एक उनसे, वो इतने काबिल इंसान, उनसे इतना बड़ा काम लिया गया, ज़ाहिरी बात है एक पूरी टीम होगी उनके साथ, मगर एक सबसे आगे जो उसका कहा जाए कि सिपह सालार तो वही थे। और उनको बाद में मतलब किसी बड़े काम के लिए मतलब वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सके वो।
تو اتنا بڑا برین وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یوز ہونا چاہیے تھا, اور ایک عرصے سے تو وہ منظر عام میں پہ بھی نہیں ہے, کوئی خبروں میں نہیں ہے, تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہے وہ بڑے نفیس آدمی ہیں, اور ہم نے کچھ بحیثیت قوم تھوڑی شرمندگی کا احساس ہے, ہم نے ان سے زیادتی کی. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, ڈیو کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں جب یہ پروگرام شروع کیا, ان کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. اور وہ ظاہر ہے یہ جانتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے 90,000 فوجی انڈیا کی قید میں تھے. انڈیا نے بنگلہ دیش بنانے کی شکل میں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا, ہمارا بڑا تلخ تجربہ تھا. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں اپنا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر کرنا ہوگا. تو پہلا پروجیکٹ جب انہوں نے شروع کیا تو ڈاکٹر عبدالسلام نے اس پہ کام شروع کیا, اور ایک انجینئر منیر صاحب ہوا کرتے تھے, اب ان کو کوئی نہیں جانتا. وہ پہلے پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے والے, ایٹمک پروگرام کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے. لیکن جلد ہی قادیانی مسئلہ آیا تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پاکستان سے ناراض ہو گئے اور وہ اس منصوبے سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان صاحب واپس آ گئے پاکستان سے, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا دیا انعام کی شکل میں, انہوں نے آ کے یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, اور اگر وہ انتھک محنت نہ کرتے, دن رات کام نہ کرتے, تو شاید پاکستان کامیابی سے ہمکنار نہ ہو پاتا اس معاملے میں. تو 83 میں جو پاکستان نے یہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تھی, جوہری ہتھیار بنا لی تھے, وہ سارا کنٹریبیوشن سال کی محنت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تھی. اب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی, ظاہر ہے اس میں ریاست کا مفاد تھا. جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی ایران اور نارتھ کوریا کو دی ہے, اور اس کے حوالے سے کافی شواہد بھی بین الاقوامی طاقتوں کے پاس تھے. کچھ ایسی فوٹوگرافس تھیں جن میں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا سامان, یہ سب کچھ تھا. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بلی کا بکرا بنایا گیا, قربانی کا بکرا بنایا گیا کہ بھائی یہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جائے گی, آپ لے لیں کہ جی یہ سب کچھ میں نے کیا, میرے پاس اتنا اختیار تھا, سب کچھ میں کر سکتا تھا. تھوڑی سی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. پاکستان کی ریاست کا مفاد اس وقت یہی تھا. ریاستوں کے آگے صحیح اور غلط نہیں ہوتا, ریاستوں کے آگے مفادات ہوتے ہیں. ریاست یہ دیکھتی ہے کہ میں اپنے مفاد کو کیسے سرو کر سکتی ہوں, اور اپنے وجود کو کیسے برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس وقت کیا پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ریاستی اذہان ہوتے ہیں, دماغ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ یہ طے کرتی ہے. ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے ہیروز جو ہے وہ ڈی فیم ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ایسے ناکارہ لوگ جو ہے وہ ہیرو بھی بن کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات سے رجوع کریں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے مطلب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں انہیں یا ان کے چاہنے والوں کو, تو کیا آپ کے میری نظر میں ان کا بڑا احترام ہے, بڑی رسپیکٹ ہے. اور میں وہ سماجی خدمت کی سائٹ پہ چلے گئے, کالم لکھتے ہیں اخبار میں, وہ کالم بھی ان کا بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اکثر میں پڑھتا ہوں. اور جو سماجی خدمت کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ یوم تکبیر پہ کوئی ایک ایسا یوم تکبیر بھی آئے ان کی زندگی میں ہی. ہم تو مردہ پرست قوم ہے. وہ کہتے ہیں عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ اور بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو ڈاکٹر قدیر خان کو ان کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے, ان کو عزت و تکریم دی جائے, اور ان کے لیے جو ہے ہمارے دل کشادہ کیے جائیں. ہم انہیں کوئی ایسی ان کی وہ کریں, پذیرائی کریں کہ انہیں احساس ہو کہ میں نے اس قوم کے لیے رات دن باہر سے اپنی شہریت چھوڑ کے, اپنی آسائش چھوڑ کے رخ کیا اپنے ملک کا, تو مجھے اس ملک کے لوگ مجھے ایکنالج کرتے ہیں, مجھے سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا. ایسا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ جب چاغی پہ یہ دھماکے ہوئے تھے تو شروع کے دنوں میں چاغی میڈل جو ہے نا, یوم تکبیر پہ ایک تقریب ہوا کرتی تھی جس میں چاغی میڈل دیے جاتے تھے. اچھا. اس میں میڈل پہ, سونے کے میڈل پہ چاغی کے پہاڑ بڑی خوبصورتی سے بنائے جاتے تھے. بڑے اچھے میڈل تھا وہ, بڑے سائنٹسٹوں کو دیے گئے اور لوگوں کو بھی دیے گئے. لیکن اب وہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا کیونکہ ہم ایسے دنوں کو بھی نا شخصیات سے منسوب کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے اگر ہم نے منا لیا تو یہ فلاں آدمی کو کریڈٹ مل جائے گا یا فلاں کے ذمے صحرا بن جائے گا. حالانکہ آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایکنالج کرتے ہیں, آج ہمیں نواز شریف کو بھی کر لینا چاہیے. مطلب ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم جس کا جو ڈیو کریڈٹ ہو وہ تاریخ میں اس کو دیں. بالکل صحیح. اچھا, ہماری بھارت کے ساتھ ایک عرصے سے لڑائی رہی اور جھڑپ ہوتی ہی رہی, مطلب سرحدوں پہ آج بھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں. اگر خدا نخواست اگر یہ ہم پاکستان اگر جوہری ہتھیاروں کا تجربہ نہ کرتا تو کیا منظر ہوتا ذرا, اور مطلب اس کی نوبت کیوں آئی, ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں نا, یہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا. آپ مطلب ایک 10 فٹ کے پہلوان, 9 فٹ کے پہلوان کے آگے جو ہے
1.5 फुट का आदमी खड़ा कर दे तो आप फिर पूछें इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। तो आपको उस छोटे इंसान को ऐसा हथियार तो कोई देना ही पड़ेगा जो उस बड़े लंबे चौड़े तगड़े पहलवान के खिलाफ उसके पास कारआमद हो सके, उसके काम आ सके, उसको मदद कर सके। अदरवाइज तो इस लड़ाई का अंडरस्टूड अंजाम है, क्या अंजाम है आपको पता है, उसकी हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। तो इंडिया के सामने अगर देखें ना, हम अगर ऐसा डेटरेंस मेंटेन नहीं कर पाए जो हमारे दिफा को यकीनी बनाता हो, और ये इंडिया के लिए हम एग्रेसिव पोजीशन इख्तियार करने की हर वक्त हैसियत में ना हो, तो फिर तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। इंडिया हम पर चढ़ाई करेगा, हमारे यहाँ जयराम जी के नारे लग रहे होंगे। तो मैं कोई खुदा न खास्ता किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन एक साइकी की जो वहाँ पे हिंदुत्व की साइकी है जिसका कश्मीरी बहुत बुरी तरह शिकार है इस वक्त, वो साइकी हमें भी भुगतनी पड़ेगी। वो उसका सामना हम भी खुदा न खास्ता आज कर रहे होते। अगर हम ये अपनी दिफाई सलाहियत हमारी मजबूत ना होती तो हम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान खुदा न खास्ता कश्मीर बन गया होता। तो अच्छा देखें, एटमी धमाके हमने उस वक्त तो अनाउंस तो कर दिया, ठीक है कि हम एटमी ताकत हैं, दुनिया हमें मानती है, मगर क्या हम इन जौहरी हथियारों का कभी इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि ये तो इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर से वजूद ना रहना। हाँ, नहीं, अल्लाह ना करे कि हम कभी इस्तेमाल करें, अच्छा ही है कि हम ना करें। और हमारे पास वॉर हेड्स जो हैं वो इंडिया से ज़्यादा हैं। ये अच्छा। इंटरनेशनल स्टॉक रिपोर्ट है कि हम पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा वॉर हेड्स हैं। तो ना करें तो अच्छा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तहकम है, मजबूत हाथों अल्लाह में। ताला ये हमारे दुश्मन को हिदायत दे दे। बेशक हिदायत दे दे, या आप यूँ कहिए कि हम ऐसे ताल्लुकात की राह पर चल पड़ें जहाँ हम एक दूसरे की खुशहाली में मुआविन हों, हम एक दूसरे की भलाई के लिए मुआविन हों। हमारे यहाँ मंसूबे बनाए जाएँ मुश्तरका, जिनमें हमारे यहाँ वीज़ा फ्री कर दिया जाए, कॉरिडोर्स खोले जाएँ, हमारे यहाँ ट्रेड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर में ताउन हो, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये दुश्मनी झटकनी होगी लोगों की फलाह बहबूद के लिए, मगर ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दोनों तरफ ऐसे लीडर्स मौजूद ना हो जिनका असल मकसद जो है वो आवाम की फलाह बहबूद, यानी दोनों एक पेज पे ना हो जब तक लीडर्स। जी बिल्कुल। अब वहाँ मोदी जैसा लीडर होगा, जब तक मोदी जैसा लीडर होगा तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो वहाँ मुसलमान मौजूद हैं जो दिन भर दम भरते हैं भारत का, सारा दिन कहते हैं भारत हमारा देश है, हम इंडिया पे जान दे देंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान को गाली देते हैं, वो अपने मज़हब को बालाए ताक रख कर शहरियत को अहमियत देते हैं, उनको नहीं छोड़ते। सरे बाज़ार कत्ल हो रहे हैं लोग, वहाँ मुकदमे बन रहे हैं उनको। अभी आपने देखा है कि कोरोना वायरस के दिनों में उन पर कितना ज़बरदस्त मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं, मुसलमानों से सब्ज़ी गोश्त दाल ना खरीदो। एक पूरी मुहिम चलाई गई कि इनसे बाइकआउट करो, इनसे खाने पीने की चीज़ें ना लो। मेरा ख्याल मसाजिद में नमाज अदा करने की वजह से फिर उनके मुंह पर जूता मारा अल्लाह ने उनके मुंह पे, मुसलमानों के, अच्छे मुसलमानों के तर्ज अमल के ज़रिए कि 200 मुसलमान जो तबलीगी जमात के थे जो रिकवर हो गए थे कोरोना से, वो गए जाके उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। जी हाँ जी। फिर उनके मीडिया में अच्छे लोग थे, उन्होंने चीख मचाई कि जिनको तुम जलील कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, जिन पर बहुतान तराश रहे थे, जिनके बारे में क्या कुछ कह रहे थे, आज उनका प्लाज्मा लेके एक एक आदमी का 4-4 आदमी सेहतियाब होंगे। खौफ खुदा करो, कोई शर्म करो, आपको कोई देखने का मतलब। हम देखें ना, इंडिया में जब तक मोदी माइंडसेट रूल कर रहा है या वो ताकत में है, तब तक इन दो मुल्कों में अमन व अमान होना और ख़ित्ते में मुस्तहकम पायदार अमन आना बहुत ही महाल बात है। और ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि ख़ित्ते में अमन अमान हो। वहाँ पे आज भी लोगों, इंडिया में रोटी के मसले, पाकिस्तान में भी रोटी के मसले हैं। इसके लिए तो दुनिया को फिक्र करनी चाहिए ना, आलमी बिरादरी को फिक्र करनी चाहिए। आलमी बिरादरी डी वेपनाइजेशन की बात करती है, दबाव इस्तेमाल करती है, तो उसे चाहिए कि वो इंडिया, अब मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले कोई 1 माह में मैंने फील किया है कि इंटरनेशनल मीडिया पे कश्मीर के हवाले से और मुसलमानों के साथ बदसलूकी के हवाले से नुमाया जगह मिल रही है, रिपोर्टिंग हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी। पहले नहीं होती। अच्छा, अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद थे इम्तियाज़, उन्होंने कहा कि चाइना ने खूब पटाई की है भारत की, तो ये इस वक्त वैसे हमने सोशल मीडिया पे देखे भी हैं क्लिप्स वगैरह, इंडिया भी वो मेरा ख्याल है जो उनकी जानिब से, जो उनके सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, उनके जितने मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं इस हवाले से, वो चाइना को तो बुरा भला कह रहे हैं, मगर उसमें एक शर्मिंदगी का अंसर भी है जो शायद वो पाकिस्तान घुमा फिरा के वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन वीडियोज़। जी हाँ, देखें इंडिया के साथ चाइना का सरहदी तनाज़ा बहुत अरसे से है और इसमें मुतनाज़ काफ़ी जगह हैं, जैसे सिक्किम की जगह है, इस तरह की है, लेकिन चाइना ने अपनी हमेशा अप्रोच बहुत अच्छी रखी है। अभी हम 5 साल या 4 साल पहले के वाक़या जब जिस पे जापान के साथ उनका एक डिस्प्यूट था एक आइलैंड पे, जिसमें उन्होंने ये तय कर लिया है, एक जुमले में तय कर लिया
کہ جی اس مسئلے کو 300 سال کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں, ہماری اگلی نسل ہم سے زیادہ ذہین ہوگی, وہ اس کو طے کر لے گی. انہوں نے معاملہ بند کر دیا, ہم لڑتے نہیں ہیں دونوں, جہاں ہیں وہیں چھوڑ دیتے ہیں 300 سال کے لیے. 300 سال بعد اگلی نسلوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے زیادہ ذہین, انٹیلیجنٹ. لیکن انڈیا بہت ہٹ درم ہے, اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کچھ لاتوں کے بھوت بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بات. اچھا دفاعی طور پہ کیا ہمارے سارے مقاصد پورے ہو گئے جو ہم چاہتے تھے؟ آج ہم یہ سب سے اہم سوال کیا آپ نے فہیم, اور یہ آخری سوال اور وقت بھی بہت ہی سمنگ اپ, بہت ہی بات ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو بہت بہتر کیا, نیوکلیئر طاقت حاصل کر کے, جوہری طاقت حاصل کر کے, لیکن اب یہ اختتام نہیں, منزل نہیں, یہ راستہ ہی ہے فی الحال. اب ہمیں جو دنیا کے حالات ہیں, پاکستان بایولوجیکل وارفیئر میں بہت ہی اس کا سبجیکٹ بھی ہے اور بہت پیچھے رہ گیا. حیاتیاتی تحقیق جو ہے ہماری, بایو پروڈکٹس کا ڈیولپمنٹ, اور ہمارے پاکستان میں ایک بھی لیب نہیں ہے جو اس میں آتی ہو, لیول 4 میں آتی ہو. آپ کو پتہ ہے لیول 4 کی ویب یو این او کی جو سرٹیفیکیشن ہے, اس کے تحت لیول 4 کی لیب سرٹیفائی کی جاتی ہے, جو وائرس اور جو پیتھوجنز ہیں, انسانوں کو ڈیزیز کازنگ ایجنٹس ہیں, انفیکشن پیدا کرتے ہیں, ان پر ریسرچ کر سکتی ہے. ہائیلی کنٹیجس جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس لیب میں ریسرچ ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ایک بھی ایسی میں نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے لیول 4 کی لیب پاکستان میں. چائنا میں ووہان کی لیب جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہاں سے وائرس نکلا, وہ لیول 4 لیب ہے. وہ ریسرچ کر سکتے تھے, ان کو اتھارٹی تھی کہ وہ ایسے ایجنٹس پر ریسرچ کر سکتے ہیں جو ڈیزیز کازنگ ہے پاکستان. اور ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم اس طرح کی لیبز بنا سکتے ہیں. کراچی میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ایک یہ ہے نا کیمیکل, HEJ کیمیکل کا انسٹیٹیوٹ ہے, بہت ہی شاندار انسٹیٹیوٹ ہے. ان کے پاس فیسلٹی ہے, وہ لیول 2 کی ویب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے, سندھ گورنمنٹ کو چاہیے, اتنی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, اتنا فوکس کر رہے ہیں, آئسولیشن سینٹر بنا رہے ہیں, وارڈز بنا رہے ہیں, تو اس لیب کو اپ گریڈ کرنے کی طرف بھی جائیں, تاکہ ہم ایسے ہتھیار, حیاتیاتی ہتھیار جن کا ہم پر کبھی حملہ ہو, ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارا دفاع ناقابل تسخیر اس وقت ہو سکتا ہے جب جو لیٹسٹ ایج کی, ماڈرن ایج کی, نیو ورلڈ آرڈر کی وارفیئر ہے, اس کے لیے بھی ہم ایکیوپڈ ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی خوبصورت ایک مشورے کے ساتھ ہمارے اس موضوع کو اپنے اختتام کی طرف لے کے آئے ہیں آپ. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھنے والے ہیں, اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے, روحانی شرعی مسائل کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.